بڑا پیار کیا، بڑی شفقت سے مجھے پروان چڑھایا، تو میرے اللہ تو میرے والدین پہ اس قدر رحمت کر۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے، دین اسلام نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ کسی کے والدین اس کے لیے وہ عظیم ذوات ہیں کہ جن کی بخشش کی دعا مانگنا رب نے اس بندے پہ فرض کیا ہے۔ ایک طرف تو دل کو ویسے خوشی ہوتی ہے جب کوئی اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، اور دوسری طرف اجر و ثواب بھی ملتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، حکم تھا پڑھی تو امید ہے وہ ثواب دے گا۔ ایسے اس نے حکم دیا کہ مجھ سے یہ دعا کرو، تو اللہ کا حکم مانتے ہوئے جو دعا کرتا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس کو پھر اس چیز کا بھی ثواب دیتا ہے کہ اس نے میرا حق بھی ادا کیا ہے کہ میں اس کا اللہ ہوں، میں اس کا رب ہوں، میں نے حکم دیا تھا کہ تو نے والدین کو بھولنا نہیں، تو نے ان کے حق میں دعا کرنی ہے، لہٰذا یہ میرا حکم مانتے ہوئے دعا کر رہا ہے، لہٰذا والد کا حق ادا کرنے کا بھی ثواب مل رہا ہے، دل کو ٹھنڈک بھی پہنچ رہی ہے، اور ساتھ ہی رب ذوالجلال کے حکم پر عمل کرنے کی بنیاد پر نامہ اعمال بھی نیکیوں سے بھرتا جا رہا ہے۔ حدیث شریف میں سنن نسائی میں یہ حدیث آئی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا والدین کا کوئی ایسا حق بھی ہے جو ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی برقرار رہے، کہ وہ دنیا سے چلے گئے مگر حق ان کا باقی ہے، وہ حق ادا کرنا ہے؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رہنمائی فرما دو تاکہ ہم اس حق سے بھی غافل نہ رہیں اور اس حق کی ادائیگی کر کے بھی ہم اجر و ثواب پاتے رہیں۔ اب یہ حدیث شریف بھی ہم سب کا دینی نصاب، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کے والدین نہ ہوں، بعض کے چلے گئے دنیا سے، بعض کے موجود ہیں، سب کے لیے یہ نصاب ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 قسم کے حقوق ہیں، والدین فوت ہو جائیں پھر بھی وہ حقوق باقی رہتے ہیں، خواہ والدہ فوت ہو گئی یا والد، ان کے جانے کے بعد ان کے 5 قسم کے حقوق اولاد پہ برقرار رہتے ہیں۔ آگے ان 5 حقوق کے اندر ضمناً پھر کئی حقوق آتے ہیں۔ پہلا حق ان میں سے کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ علیہما، ان کی وفات کے بعد پہلا حق اولاد پہ یہ ہے کہ اپنے والدین کی نماز جنازہ میں شرکت کرے۔ اور یہ کہنے کو تو چھوٹی سی بات ہے، مگر حقیقت میں اس کو سارے حقوق پر مقدم کیا گیا۔ اور آج جو جن لوگوں کی اولادیں یورپ میں ہیں، وہاں پر تو الا ماشاءاللہ پتہ ہی نہیں کہ باپ فوت ہو گیا تو اب کرنا کیا ہے۔ یہ صورتحال بھی معاشرے میں بنتی جا رہی ہے۔ تم خوش نصیب ہو کہ تم والدین کے بارے میں جو جملہ حقوق ہیں قرآن و سنت میں، ان کی ادائیگی کی کوشش کرتے ہو۔ الصلاۃ علیہما، اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ کوئی مہمانوں میں مصروف رہے کہ میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں اور ادھر جنازہ ہو جائے تو اس نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا اور بہت خسارے میں رہا۔ اس کی زندگی کی برکات کے لیے جو بنیادی چیز ہے بعد از وفات، جو والدین کے حقوق میں سے پہلے نمبر پر کہ اپنے والدین کی نماز جنازہ میں شرکت ضرور کرے، اور پہلے سے اہتمام ہو کہ اسے دعائیں آتی ہوں، طریقہ سارا آتا ہو۔ دوسرا
والاستغفار لہما۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زندگی بھر اپنے والدین کے گناہوں کی بخشش مانگتے رہنا، صرف ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، جنازہ تو ایک بار ہے مگر استغفار بار بار ہے، صرف سالانہ ختم نہیں، صرف 10واں یا 40واں نہیں، دن میں جب بھی دعا مانگے تو اپنے والدین کے لیے بھی ضرور مانگے، ان کا حق ہے کہ یہ بار بار ان کے لیے استغفار کرے۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے، والدین کو جنت ملے گی اور اس فرزند کو رب قیامت کے دن فرما برداروں میں شمار فرمائے گا۔ مشکات شریف میں حدیث شریف ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ان اللہ لیرفع درجۃ للعبد الصالح فی الجنہ، اللہ جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند کرے گا۔ اور جنت کا درجہ بلند ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ 2 فٹ اونچا ہو گیا، جنت میں ایک درجہ بلند ہونے کا مطلب یہ ہے اتنا اونچا ہوا جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے۔ یہ حدیث صحیح میں ہے کہ جنت کا ایک درجہ اتنا اونچا ہے۔ یہ پنکھا بند کروا دو جو میری طرف آ رہا ہے۔ ان اللہ لیرفع درجات للعبد الصالح فی الجنہ، بہقی نے شعب ایمان میں بھی اس کا ذکر کیا۔ اب جب اتنی بلندی ملے گی تو وہ عبد صالح یہ سوال کرے گا انا لی ھذہ، رب یہ مجھے کیسے ملا، اتنی بلندی پر میں کیسے پہنچا، یہ درجات، اتنا درجہ اونچا، کہاں میں نیچے تھا اور اتنا اونچا چلا گیا ہوں، یہ میرے کس عمل کے نتیجے میں مجھے اعزاز دیا گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں حدیث صحیح میں کہ اسے جواب ملے گا باستغفار والدیک لک، یہ تیرے عمل کا نتیجہ نہیں، یہ تیری اولاد کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ باستغفار والدیک، جو تیرے ولد ہے، بچے ہیں یا بچیاں، انہوں نے جو تیرے لیے دعا مانگی، ہم نے اس دعا کو قبول کر کے جنت میں تیرے درجے اور مقام کو بلند کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا حق بتایا، اکرام صدیقہما، بعد از وفات والدین کا یہ حق بھی باقی ہے کہ ان کے دوستوں کی ان کے بعد بھی عزت کرنا۔ اکرام صدیقہما، باپ کے دوست، امی کی سہیلیاں، ان کا ادب و احترام، یہ شریعت نے تجھ پہ لازم کیا ہے، اور یہ حق تمہارے والدین کا ہے، یعنی اس کی ادائیگی سے راحت انہیں قبر میں پہنچے گی، اجر و ثواب تمہیں ملے گا، اور رب العرش خوش ہوگا، ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ میرے حکم پر یہ اپنے والدین کے دوستوں کا ادب کر رہا ہے، احترام کر رہا ہے۔ چوتھے نمبر پر انفاذ عہدہما، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو کسی سے وعدہ کر گئے، کوئی چیز دینے کا، کوئی پلاٹ، پیسے، کوئی رشتہ کا وعدہ، کوئی کسی طرح کا وعدہ، فرمایا یہ شریعت نے تم پہ لازم کیا ہے کہ تم نے اپنے والدین کا وعدہ وفا کرنا ہے۔ تم نے یہ نہیں کہنا کہ میں تو ذمہ دار نہیں، یہ تو میرے ابا جی نے کہا تھا، وہ ہوتے تو وہ دیتے، میں نہیں دوں گا، یا یہ تو امی جی نے کہا تھا اب میں نہیں ایسا کر سکتا۔ شریعت مطہرہ نے جہاں والدین کی وراثت کا تجھے وارث بنایا، وہاں یہ بھی لازم کیا کہ انہوں نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو بھی بعد میں پورا کیا جائے۔
تاکہ پتہ چلے کہ اسلام وہ دین ہے کہ جس میں صرف زندوں کے ہی حقوق نہیں، جو دنیا سے چلے جائیں اسلام ان کے حقوق پہ بھی پہرا دیتا ہے۔ 5ویں نمبر پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، والدین کے وصال کے بعد یہ حق بھی ہے کہ جو رشتہ داری والد کی وجہ سے تھی، چچوں سے، پھوپھیوں سے، وہ ساری رشتہ داری اسی طرح برقرار رہے جیسے ابا جی کے زندہ ہوتے ہوئے ہوتی تھی، اور جو رشتہ داری امی جی کی نسبت سے ہے، ماموں سے اور خالاؤں سے، وہ رشتہ داری بھی ویسے ہی تر و تازہ اور اس کو برقرار رکھنا، یہ بھی اسلام نے جانے والوں کا حق بتایا ہے۔ دیکھو کتنا حسن ہے اسلام کی تعلیمات میں، اس سے معاشرے میں کتنا امن آتا ہے، کتنا سکون آتا ہے۔ اب یہ جو آخری تینوں حقوق ہیں، ان کا تعلق ڈائریکٹ سوسائٹی کے افراد کے ساتھ ہے۔ کتنے کیسز ہیں کہ وہ سارے ختم ہو جائیں اگر اس ایک حدیث پہ عمل کر لیا جائے۔ آج عدالتوں میں بھتیجوں چچوں کے جھگڑے اور بھتیجوں اور پھوپھیوں کے جھگڑے اور بھانجوں اور ماموں کے جھگڑے، ادھر حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ تم نے باپ کے زندہ ہوتے ہوئے جیسے تمہیں حیات تھی اپنے چچوں کی اور پھوپھیوں کی، ایسے ہی اب بھی رکھنی ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العم ام الرجل سنو ابی ہے، بندے کا چچا باپ ہی ہوتا ہے۔ الخالۃ مثل الام، خالہ ماں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر ایک تو اس چیز کو کلیئر کیا، اب جب ناچاکی نہیں ہوگی، آپس میں رنجش نہیں ہوگی، جھگڑے نہیں ہوں گے تو کتنا سکون ہوگا، کس قدر بندہ اطمینان میں ہوگا۔ اگر دشمنی عداوت کا لاوا بھڑک رہا ہوگا تو صبح و شام اس کو چین نہیں آئے گا، اگرچہ وہ کروڑ پتی ہو تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا۔ اب یہ بھی راحت ہے، اور دوسری طرف جو وعدہ کر کے گئے تھے پڑوسیوں سے، جو وعدہ انہوں نے کیا تھا، اس وعدہ کو وفا کرنے یا نہ کرنے کے لحاظ سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر وفا کیا جائے گا تو پھر کتنی راحت ہوگی، کتنا سکون ہوگا۔ لوگ جانے والوں کو دعائیں دیں گے کہ وہ خود تو نہیں رہا مگر پچھلے بڑے باضمیر لوگ تھے، انہوں نے اپنے باپ کے لفظوں پہ پہرا دیا ہے، اپنی امی کے لفظوں پہ پہرا دیا ہے۔ اس سے بھی معاشرے کے کئی کیسز تھانے میں جائے بغیر، کچہری میں جائے بغیر حل ہو جائیں گے۔ اور تیسرا، لوگ کہتے ہیں جانے والے کچھ دے کے نہیں جاتے، اسلام میں جانے والے صرف ورثہ ہی دے کے نہیں جاتے، رحمت بھی دے کے جاتے ہیں، برکت بھی دے کے جاتے ہیں۔ مثلا شریعت کی روشنی میں ایک گاؤں جس کے اندر 5000 افراد رہتے ہیں، ایک شخص وہاں سے فوت ہوا، صحیح العقیدہ مسلمان، جس کے 500 دوست تھے اس گاؤں کے اندر۔ شریعت نے لازم کیا اس جانے والے کی اولاد پر کہ تمہارا ابا تو دنیا سے چلا گیا مگر تم پہ لازم کر گیا ہے کہ اس بستی کے 500 کا ادب تو تم نے باپ کی طرح ہی کرنا ہے۔ اب ایک گیا 500 کا ادب لازم کر گیا، دوسرا گیا 500 کا ادب لازم کر گیا، یا 1000 کا ادب لازم کر گیا، تو یہاں تو جس کا جنازہ اٹھتا ہے وہ جاتا جاتا بھی پچھلوں کو سکون دے جاتا ہے کہ میری نسل تجھ سے الجھے گی نہیں، میری نسل تجھ سے جھگڑا نہیں کرے گی، میری اولاد تجھے گالیاں نہیں دے گی۔ یہ ہے شریعت مطہرہ پر عمل کا فائدہ اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کہ بندہ دین اسلام میں جاتے جاتے بھی اتنا نواز جاتا ہے۔ اور پھر اس کی جو دوسری جہتیں ہیں
کہ ایک شخص جو ہے جب فوت ہوا، جس نے وہ بیمار تھا عیادت کی، تو عیادت کرنے والے کے گناہ جھڑے۔ ویسے تو ہوتا ہے طاقتور دیتا ہے، کمزور کچھ نہیں دیتا، لیکن اسلام میں الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے۔ بخاری شریف میں پورا باب ہے الاستعانۃ بالضعفاء، ضعیفوں سے مدد لینا۔ حالانکہ مدد تو طاقتوروں سے لی جاتی ہے، ضعیف تو خود ضعیف ہے، لیکن یہاں ضعیفوں سے مدد کا مطلب کیا ہے؟ امام بخاری نے حدیث لکھی کہ اللہ کے دربار میں ایک متقی انسان کا مرتبہ ہے، خواہ وہ صحت کے لحاظ سے طاقتور ہے یا کمزور ہے، جب وہ معاشرے میں موجود ہوتا ہے، رب اس کی وجہ سے اوروں کی مشکلیں بھی آسان کر دیتا ہے۔ اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، کفار کی فوجیں جب مسلم امہ کی فوجوں کے آمنے سامنے کھڑی ہوں گی اور لڑائی شروع ہونے والی ہوگی، تو امت مسلمہ میں یہ اعلان ہوگا، حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پوری فوج میں کوئی ایک بندہ ایسا ہے جس کو یہ شرف حاصل ہو کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا صحابی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں صرف ایک نکلے گا، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، اس ایک کی وجہ سے رب سارے لشکر کو فتح دے دے گا۔ پھر زمانہ آئے گا، پوچھا جائے گا حل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی زمانہ اتنا گزر چکا ہے کہ اب یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی صحابی ہو۔ تو کہا جائے گا، امیر لشکر کہے گا کہ کوئی صحابی کا صحابی یعنی تابعی ہے؟ تو کہا جائے گا نام۔ سرکار فرماتے ہیں فَيُفْتَحُ لَهُمْ، اس کی برکت سے رب پھر فتح عطا فرما دے گا۔ پھر زمانہ ایک آئے گا جب لشکر آمنے سامنے ہوں گے، تو کہا جائے گا اب تو صحابی کا زمانہ بھی نہیں، تابعی کا زمانہ بھی نہیں، کوئی ایسا ہے جس نے حالت ایمان میں تابعی کی زیارت کی تھی؟ یہ ساری خبر سرکار دے رہے ہیں، اور بخاری اس ترجمۃ الباب کتاب اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ رب ضعیفوں سے کیسے مدد کرواتا ہے۔ تو وہاں پر کہا گیا کہ کہا جائے گا ایک ہے تابعی کا شاگرد، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، اس کی وجہ سے اللہ لشکر اسلام کو فتح عطا فرما دے گا۔ تو ادھر دوسری طرف بندہ صحت مند تو صحت مند ہے، کسی کے ساتھ تعاون کرے، اسے چارہ کاٹ دے، اسے پانی پلائے، لیکن ایک بندہ بستر مرگ پہ ہے، اٹھ نہیں سکتا، وہ بھی نوازتا ہے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ قیامت کے دن رب ذوالجلال فرمائے گا کسی شخص کو، مجھے تو بھوک لگی تھی، پیاس لگی تھی، اور تو نے مجھے پانی نہیں پلایا تھا۔ تو بندہ کہے گا رب تو تو کھانے پینے سے پاک ہے، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ رب فرمائے گا میں بیمار ہو گیا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی تھی۔ بندہ کہے گا رب تو بیمار ہونے سے پاک ہے، حی القیوم ہے، تو کیسے کہاں بیمار ہوا کہ میں نے تیری عیادت نہیں کی؟ تو رب ذوالجلال فرمائے گا، یہ یعنی حدیث صحیح میں ہے کہ تیرے محلے میں فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو میں تجھے وہاں ملتا، اسے تو پوچھتا تو آج تیرے پاس جواب ہوتا۔ فلاں بندہ بھوکا تھا، اس کو تو کھانا کھلاتا تو آج تو پاس ہو جاتا۔ تو اب بظاہر خود محتاج ہے، وہ خود چارپائی پہ لیٹا ہے، مگر آنے والوں کو کتنا نواز رہا ہے۔ پھر روح نکل گئی ہے، اس کے بعد جس نے اسے غسل دیا اس کی اپنے گناہ جھڑ گئے، جس نے کفن پہنایا وہ بھی بخشا گیا، جس نے اس کی چارپائی کو کندھا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے بازار میں
ایک جنازے کے ساتھ چل رہے تھے، صحابہ نے جنازہ اٹھایا ہوا تھا، کچھ لوگ دیکھے وہ سواریوں پہ آ رہے ہیں، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا الا تستحیون، تمہیں حیا نہیں آتی؟ انتم علی الدواب والملائکۃ علی اقدامہم، فرشتے تو اس کے ادب کے لیے اپنے قدموں پہ پیدل چل رہے ہیں اور تم سواریوں پہ بیٹھے ہو، تمہیں حیا نہیں آتی؟ اب پتہ چلا کہ روح نکل جانے سے ادب ختم نہیں ہوتا، ویلیو بندے کی جو ایمان کی بنیاد پر ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اور احترام لازم رہتا ہے، اور یہ جانے والے کیسے نوازے جائیں گے؟ جنازہ پڑھیں گے، ایک احد پہاڑ ثواب مل جائے گا، تدفین تک رہیں گے 2 احد پہاڑ ثواب مل جائے گا۔ کیا کہنے دین اسلام کے محلے کا ایک غریب فوت ہوا تھا، جاتا جاتا کتنے لوگوں کو احد پہاڑ ثواب کے دے کے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ جو پہلا سب سے حق، دوسرا استغفار کی صورت میں بیان کیا، اس کی تفصیل تھوڑی سی میں مزید کر دوں۔ استغفار دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، یا ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا، لیکن ہاتھ اٹھانے سے قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، چونکہ حدیث شریف میں ہے ان اللہ حی کریم، اللہ بڑا باحیا ہے اور اللہ بڑا کریم ہے، یستحیی من العبد، اپنے اس بندے سے حیا کرتا ہے کہ جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے، کس چیز کے لحاظ سے حیا کرتا ہے؟ کہ اس کے ان یردہما صفرا، کہ رب ان ہاتھوں کو خالی واپس لوٹائے، اللہ کو حیا آتی ہے۔ اس بنیاد پر یعنی ہاتھ اٹھا کے مانگنے میں مزید رحمت کے ملنے کے چانسز ہیں، اور دعا تو بندہ علیحدہ مانگے تو پھر بھی دعا ہے، لیکن جب اجتماعی طور پر مانگے، جیسے اب اجتماعی طور پر الحاج منظور صاحب کے لیے دعا کا اہتمام کیا گیا، اس کا سبب کیا ہے؟ صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ یہ ہے دلیل کہ یہ کیوں اہتمام کیا گیا، یہ کیوں کیا جاتا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ صحیح مسلم میں ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ۔ گرامر کے لحاظ سے مطلب یہ ہے صدی پہلی ہو یا 15ویں ہو، سرزمین حرمین شریفین کی ہو یا پاکستان کی ہو، دن کا وقت ہو یا رات کا، میری امت کے کچھ افراد فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کی زمین پر کہیں بیٹھ کر وہ یتلون کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، پھر اس کا درس دیں، قرآن کا مطلب بتائیں، تو اتنا کرنے سے قیامت تک کے لیے اہتمام اللہ کی طرف سے ہوتا رہے گا۔ کس چیز کا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 اہتمام اللہ اس جگہ کے لیے فرمائے گا جہاں وہ بیٹھے ہیں، کسی صدی میں، کسی زمانے میں، کسی وقت میں۔ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، سب سے پہلے تو رب ان پر سکون کی بارش برسائے گا، غاشیتہم الرحمہ، دوسرے نمبر پہ رحمت ان کو ڈھانپ لے گی، حفتہم الملائکہ، فرشتے آ کے اس جگہ کا
طواف کریں گے، جہاں اندر بیٹھے ہوئے خاکی ہیں مگر ارد گرد چکر لگانے والے نوری ہیں، جنہیں رب نے آسمانوں سے بھیجا، یا 15ویں صدی ہوگی یا 20ویں، سرکار کی طرف سے یہ اہتمام کروایا گیا ہے۔ اور چوتھا فرمایا ذکرہم اللہ فی من عندہ، رب ذوالجلال فرشتوں کے سامنے فخر کے طور پر ان میں سے ہر ایک کا نام بھی لے گا، ذکر کرے گا، فی من عندہ، جو فرشتے اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، فلاں بن فلاں بیٹھا ہے، فلاں بن فلاں آیا ہے، ان کی حاجات تھیں، ان کے کام تھے، ان کی مصروفیات تھیں، ان کی بیماریاں تھیں، ان کے عارضے تھے، لیکن فرشتوں یہ پھر بھی آ بیٹھے اور تلاوت قرآن اور بیان قرآن کے اندر ثناخوانی مصطفیٰ علیہ السلام میں یہ مشغول ہو گئے۔ تو جس وقت یہ اہتمام چاروں ہو جاتے ہیں تو اب جو دعا مانگی جائے گی اس دعا پر پھر زیادہ برکتوں کا نزول ہوگا، کہ جب رب نام لے رہا ہے کہ فلاں فلاں بیٹھے ہیں، فرشتوں کو فخر سے بتا رہا ہے، دیکھو آئے ہیں، بیٹھے ہیں، گرمی میں آئے ہیں، اور فرشتے کچھ طواف کر رہے ہیں، رحمت بھی آ گئی، بخشش کی ہوائیں چل گئیں، تو ایسے میں جب یہی منگتے مانگنا شروع کر دیں گے، جن کا نام لے کے رب العرش فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے، تو پھر قوی امید ہے جن پہ فخر کر رہا ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ بھی رحمتوں سے معمور فرما دے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ ایصال ثواب ہے، اس ثواب پہنچانا جو اس دین کا ایک امتیازی شعبہ ہے۔ ایصال ثواب یہ ہوتا ہے کہ عمل ایک کرے، وہ چاہے تو اس کا فائدہ جانے والے کو پہنچ جائے۔ بخاری شریف میں حدیث شریف ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، ایک شخص نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سوال کیا، ان اختی ناظرت ان تحج وانہا ماتت، فرمایا میری ہمشیرہ نے نظر مانی تھی حج کرنے کی، لیکن وہ دنیا سے چلی گئی، اب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی طرح میری ہمشیرہ کا حج ہو جائے؟ بخاری شریف میں مختلف رشتوں کے لحاظ سے یہ سوال صحابہ کا موجود ہے، یعنی کسی نے والدہ کے لیے پوچھا، کسی نے باپ کے لیے پوچھا، یہاں صحابہ اپنی ہمشیرہ کے لیے پوچھ رہا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابی اب اس کے تو عمل کا دروازہ بند ہو گیا، تم جو کچھ بھی کرو اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، یہ جملہ نہیں بولا، بلکہ جواب دیا، اور جواب بھی یوں دیا کہ جواب دینے کا قیامت تک علماء کو طریقہ بھی بتا دیا، کہ صرف جواب ہی نہ آئے، جواب کا طریقہ بھی آ جائے، چونکہ اسلام نے تو قیامت تک رہنمائی کرنی ہے، اور قیامت تک کی ہر چیز قرآن و سنت میں ہے، لیکن معلوم کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں، تو جسے کچھ آتا ہو وہ اس کے ذریعے سے، جو اسے نہیں آتا وہ کیسے حل کر سکتا ہے مسئلہ؟ تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سائل پر سوال کر دیا جواب دینے سے پہلے، فرمایا تم مجھے اس بات کا جواب دو، لو کان علیہا دین اکنت قاضیہ، اگر تمہاری ہمشیرہ نے کسی کا قرض دینا ہوتا اور وہ قرض دیے بغیر دنیا سے چلی جاتی، اور تم اپنی جیب سے پیسے دے کر اس کا قرض اتارتے، تو مجھے تم یہ بتاؤ قرض اترتا یا نہ اترتا؟ یعنی
اس مسئلہ سے ایک آسان مسئلہ جو صحابی کی اس وقت کی تعلیم کے مطابق تھا، جتنا وہ پڑھ چکے تھے، تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ اگر میں اپنی ہمشیرہ کی جگہ اپنے پیسے دے دوں گا تو ہمشیرہ کا قرض اتر جائے گا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقْدِ دَيْنَ اللَّهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ، پھر اللہ کا قرض بھی اتار دو، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض اتار دیا جائے۔ فرمایا احرام تم باندھو گے، طواف تم کرو گے، وقوف تم کرو گے، تھکاوٹ پوری ہوگی، گناہ تمہارے بھی جھڑ جائیں گے اور حج تمہاری ہمشیرہ کا ہو جائے گا۔ یہ ہے ایصال ثواب کا طریقہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قیاس کر کے سمجھایا، قیاس کروایا کہ ایک ہے حق مالی اور ایک ہے من وجہ بدنی اور من وجہ مالی۔ کسی کی جگہ نائب بن کے مال دینا تو یہ تم جانتے ہو کہ دے سکتے ہو، تو حج بدنی بھی ہے مالی بھی ہے، تو پھر تم یہ ادا کرو گے تو تمہاری طرف سے جب نیت ہوگی ہمشیرہ کے لیے تو اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ جو محض بدنی ہے وہاں تو نیابت نہیں ہو سکتی کہ کوئی شخص کہے میں 10 مزدور رکھ لیتا ہوں جو میری جگہ روزہ رکھتا رہے، میری جگہ نمازیں پڑھتے رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مگر من وجہ بدنی اور من وجہ مالی میں نیابت بھی چلتی ہے، اور نفلی عبادات کے اندر ویسے بھی ایصال ثواب ہو جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو برزخ کا نظام ہے اس میں اتنی رہنمائی فرمائی ہے، اتنی رہنمائی فرمائی ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ آج اگر دنیا میں کسی بندے کو اپنے باپ کی قبر میں اے سی لگوانا پڑ جائے تو نہیں لگوا سکتا، کیونکہ وہ بجلی نہیں بنی جو قبر میں اے سی کے کام آئے، وہ اے سی نہیں بنا جو قبر والے کو ٹھنڈک پہنچا سکے۔ ارے پتہ ہی نہیں، روح نکلنے کے بعد معاملات ایسے ہیں، جب دفن کر دیا پھر تو مٹی ڈال دی، جب فوت شدہ بندہ چارپائی پہ لیٹا ہوتا ہے، انسان اسے سامنے دیکھ رہا ہے، برزخ کا پردہ اس وقت نہیں بندے کو پتہ چلنے دیتا، زندہ کو تو مٹی ڈالی گئی تو کون سی ٹیکنالوجی ریکارڈنگ کر سکے گی اور پتہ چل سکے گا۔ یہ حدیث شریف صحیح بخاری شریف میں ہے، بندہ جب فوت ہو جاتا ہے ڈیڈ باڈی چارپائی پہ پڑی ہے، لیکن اس میں اور بت میں بڑا فرق ہے۔ یہ بھی کچھ لوگوں کی غلط فہمی ہے، وہ فوت شدہ انسان کو بت کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے۔ یہ ڈیڈ باڈی جو پڑی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح بخاری، ان کانت صالحۃ فقالت قدمونی، اگر وہ بندہ نیک ہے جو فوت ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، یعنی آگے جنت کے ماحول کے لیے اسے سب کچھ اہتمام نظر آ رہا ہے، وہ کہتا ہے جنازہ پڑھو، مجھے دفن کرو، جلدی کرو، قدمونی قدمونی، یہ اس کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے مطابق۔ ان کانت غیر صالحہ، اگر وہ نفس برا ہے تو پھر فرمایا وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، این تذهبون بها، کہاں لے جا رہے ہو، کہاں لے جا رہے ہو؟ یعنی جب اس کی چارپائی کندھوں پہ اٹھائی گئی، جنہوں نے اٹھائی انہیں آواز نہیں آئی، بول رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلی حکمت بھی بتا دی، فرمایا یسمع صوتها کل شیء الا الانسان، اس کی آواز ہر شے سنتی ہے، دونوں طرح کی، گھر میں مرغا ہے تو وہ بھی سن رہا ہے، بکری ہے تو وہ بھی سن رہی ہے، بھینس بھی سن رہی ہے، انسان نہیں سن رہا۔ کیوں؟ فرمایا لو سامعہ لصائقہ،
انسان سنے گا تو برداشت نہیں کر پائے گا، سائے کا بے ہوش ہو کے گر پڑے گا، ہو سکتا ہے اس کی روح نکل جائے، چونکہ باقی مخلوقات پر رنج کا حملہ نہیں ہوا۔ مرغیوں کی جب کوئی مرغی مری تو ان کو افسوس ہوگا، اب بشر کا ساتھ والا فوت ہوا، اب فوت ہونے کے بعد اگر وہ برے کی آواز ہے پھر تو اتنی بھیانک ہے کہ ویسے ہی برداشت نہیں ہوگی، اور اگر ہے نیک لیکن جس کا یقین ہو چکا ہو کہ یہ دنیا سے چلا گیا ہے، اگر وہ بھی بولنا شروع کر دے تو کوئی پاس بیٹھ کے کم ہی اسے برداشت کر سکتا ہے۔ لیکن سرکار نے فرمایا ایمان بالغیب رکھو، جب میں کہہ رہا ہوں تو ماننا لازم ہے، میرے کانوں نے سنا اور ہمیں یقین ہے، ہمیں اپنے کانوں سے سن کر ان باتوں پر اتنا اعتماد نہیں جتنا میرے نبی علیہ السلام کے سننے پر اعتماد ہے۔ اب بتاؤ سامنے ہے تو ہمیں کوئی پتہ نہیں، وہ بول رہا ہے، وہ ہائے ہائے کر رہا ہے، قبر میں چلا جائے گا تو پھر کیا معلومات ہم لے سکتے ہیں، اور پھر کیا ہم عقل کے ترازو پہ اس کی حالات کو تول سکتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تو مستشرقین نے کہا کہ تمہارے نبی یہ فرماتے ہیں، اور قرآن کے بعد جو صحیح ترین تمہاری کتاب ہے بخاری، اس میں یہ لکھا ہے کہ جب تدفین ہو جاتی ہے تو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں، روح ڈالی جاتی ہے، سوالات ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کئی قبریں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جہاں اوپر جو پڑی ڈالی جاتی ہے وہ زیادہ درمیان میں فاصلہ نہیں ہوتا، یعنی لیٹا ہوا بندہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا۔ جب پڑی ہٹا کے ہم نے دیکھا جیسے لیٹا تھا ویسے لیٹا ہوا تھا، اور بیٹھنے سے کفن بھی آگے پیچھے ہونا تھا، کفن بھی آگے پیچھے نہیں ہے، اسی طرح ہی لیٹا ہوا ہے، جگہ ہی نہیں تھی اٹھ کے بیٹھنے کی۔ تو کہاں گیا تمہارا دین؟ کہاں گئے تمہارے نبی علیہ السلام کے فرامین؟ یہاں آ کر جب مستشرقین نے، جو کرسچنز نے یہ سوال کیا، تو ہم جو عقیدہ توحید سیمینار میں جواب دیتے رہے ہیں، یہی جواب وہاں بخاری میں انہوں نے لکھا۔ اس نے کہا کہ یہ ہے دنیا، وہ ہے برزخ۔ دنیا کے ضابطے اور ہیں، دنیا کے قانون اور ہیں، دنیا کے پیمانے اور ہیں، برزخ کے پیمانے اور ہیں۔
اگر برزخ کا قانون دنیا میں چلاؤ گے نہیں چلے گا، دنیا کا قانون برزخ میں چلاؤ گے نہیں چلے گا۔ یہ دنیا کا قانون ہے کہ اوپر بیٹھنے کے لیے اتنی جگہ کھلی ہو تو پھر بیٹھے، یہ دنیا کا قانون ہے کہ چادر اوپر اوڑھی ہو تو بیٹھنے سے کہیں تو کپڑا آگے پیچھے سے ہٹے، لیکن ہم کو بات برزخ کی کرتے ہو اور قانون دنیا کے لاگو کرتے ہو۔ کہا یہ دیکھو نیند پوری موت نہیں، نصف موت ہے۔ تمہارے پاس ایک بندہ خواب میں مدینہ منورہ پہنچا ہوا تھا، خواب میں اسے کوئی مار رہا تھا اور وہ ہائے ہائے کر رہا تھا، خواب میں وہ دوڑ رہا تھا اور کوئی اس کا تعاقب کر رہا تھا، یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا اور تم تو اس کو اسی چارپائی پہ دیکھ رہے تھے۔ تو لکھتا ہے محمد بن صالح عثیمین، جب آدھی موت کے کاروائیاں عقل میں نہیں آ سکتی تو پوری موت کا نظام کیسے عقل میں آ سکتا ہے؟ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ بحث امام احمد رضا بریلوی نے کی ہے ان لوگوں کے جواب میں جنہوں نے کہا تھا یہ جو اہل سنت ہیں ان میں اور ہندوؤں میں فرق کیا ہے، وہ لیٹی مورتی کھڑی مورتی، یہ لیٹی مورتی کو پوجتے ہیں۔ تو شریعت نے کہا قبر میں دفن کو بت نہ کہو، بت میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، انہیں بے خبر سمجھنا یہ سکھوں کی سوچ ہے۔ امتی تھوڑا سا کام کر کے اپنے ابا جی کی قبر کو ہزاروں EAC سے بڑا ٹھنڈک کا اہتمام پہنچا سکتا ہے۔ درجنوں احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے جو میں ذکر کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ بالخصوص ابن قیم جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہے، انہوں نے اپنی کتاب الروح کے اندر اس حدیث کو لکھا اور اس پر یہ بھی تبصرہ کیا کہ اس کی سند کے اندر سے کوئی ضعف اور کمزوری نہ ڈھونڈے۔ اگر یہ عمل کمزور ہوتا تو 7.5 صدیوں کے مسلمان اس پہ عمل کیوں کرتے؟ یعنی اپنے زمانے میں اس سے پہلے 7.5 صدیاں گزر چکی تھی، اس نے کہا ہر علاقے کے مسلمان اس پہ عمل کرتے آئے ہیں۔ اگر بات کمزور تھی تو صحابہ نے کیوں کیا عمل، تابعین نے کیوں کیا، تبع تابعین نے کیوں کیا، بعد والوں نے کیوں کیا؟ لہذا کہا تعامل میں اس کو سند کی کمزوری سے مبرہ کر دیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ بھی سب کے لیے تحفہ ہے، موت فوت کا سلسلہ روز جاری ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اذا مات احدکم، جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے، فسویتم علیہ التراب، سارے مراحل پورے ہونے کے بعد، جنازے کے بعد تم نے اس کو زمین میں دفن کر دیا، پھر دفن کر کے بھاگ نہ جانا، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، ایک بندہ کم از کم اس کی قبر کے سرانے کھڑا ہو جائے۔ یہاں بھی یہ شرط نہیں کہ وہ مکی مدنی بندہ ہو یا وہ غوث کتب یا عالم ہو، شرط ہے کہ کلمہ گو مسلمان ہو، اگرچہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ 15ویں صدی کا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ عجم کی زمین کا ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں ظاہر ہے کہ حرمین شریفین کی زمین کی تو مزید اپنی برکتیں بھی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ قبر کے سرانے کھڑا ہو جائے، کیا کرے؟ فرمایا اس کو ندا کرے، اس کا نام لے کر، اور نام کے ساتھ اس کی امی کا نام اٹیچ کر کے، مثال کے طور پر بندے کا نام منظور ہے، کہ
یا منظور ابن فلانا، یعنی فلانا کی جگہ ماں کا نام جو ہے وہ ذکر کرے گا. اذان سن لیتے اللہ پانی اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پہلی بار تم اس کو آواز دو گے یسمع ولا یجیب، سن لے گا لیکن جواب نہیں دے گا. اور دوبارہ کہو یا فلان ابن فلانا کا انہو یستوی جالسا، اب قبر میں اٹھ کے بیٹھ جائے. اب یہ عمل وہ تو نہیں کر سکے گا لیکن ان کے نزدیک قبر والا بت ہے. سرکار فرماتے ہیں بیٹھے گا. تیسری بار کہو یا فلان ابن فلانا تھا، فرمایا اب وہ بولے گا ارشدنی رحمک اللہ، خدا تجھ پہ رحم کرے، بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو، مجھے بلا تو رہے ہو آگے بتاتے نہیں، کیا مجھے کہنا چاہتے ہو. یہ قبر والا بحر والا رابطہ شریعت سے ہوگا، دین محمدی سے ہوگا. اگر اندر یا بحر والوں میں سے ایک بھی کافر ہے تو پھر نہیں ہو سکتا، ایک بھی بد عقیدہ ہے تو پھر یہ رابطہ نہیں ہوگا. اب فرمایا وہ جس وقت پوری طرح متوجہ ہو گیا ہے اب تم اس سے بات کرو. یہ ہے وہ بات اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے قبر والے یاد کر اس عقیدے کو جو پوری زندگی آخری سانس تک جسے تو نے سنبھال کے رکھا. وہ عقیدہ یاد رکھ. تو نے اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، تو نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا، تو نے قرآن کو امام مانا، تو نے اسلام کو دین مانا. اے قبر والے اس عقیدے کو یاد کر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بحر والا یہ بولتا ہے اندر وہ بھی پڑھنا شروع کر دے گا. یہ ہے ابن قیم نے کہا 7 صدیوں پر تو عمل ہوتا رہا، ملاوٹ ہوئی تو بعد میں کوئی کرے گا، اس میں تو کوئی ملاوٹ نہیں. کہا جس وقت
باہر والے نے پڑھا، اندر وہ وجد میں اللہ ربی محمد النبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر سے منکر نکیر آ گئے۔ سرکار فرماتے ہیں منکر نکیر جب دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پوچھنا تھا یہ وہ جواب خود ہی دے رہا ہے۔ ہم نے پوچھنا تھا مر ربوں کا، ہم نے پوچھنا تھا ما تقول فی ھذا الرجل، یہ خود بخود ہی اس کا ورد قلب اس کا جاری ہے۔ تو رب ذوالجلال سے وہ رابطہ کریں گے، یا اللہ اب ہم اس سے کیا پوچھیں؟ ایک دوسرے کو طرف توجہ کر کے کہے گا کہ اب یہاں پوچھنے کی تو کوئی گنجائش نہیں رہی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پہلی کڑی منزل میں فرشتے بن پوچھے واپس جا کر اس کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے۔ یہ کتاب الروح کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اور اس کی سند کے لحاظ سے ابن قیم کا جو تبصرہ ہے وہ میں پہلے آپ کے سامنے بتا چکا ہوں۔ جب یہاں تک بات پہنچی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فائدہ تو آپ نے بڑا بتایا لیکن یہ جو شرط ہے کہ اس کے نام کے ساتھ جو ایڈ کرنا ہے وہ اس امی کا نام کرنا ہے، تو امی کا نام تو اکثر اتنا مشہور نہیں ہوتا، یعنی وہ خاص رشتہ داروں کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ تو کیا کوئی متبادل طریقہ ہے اس کا کہ کسی اور کا نام یا نام کے بغیر، امی کے نام کے بغیر، یا پھر کچھ دنوں کے بعد پوچھ کے آ کے پھر کر لیا جائے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی کوئی آپشن نہیں، کرنا بھی ضرور ہے، کرنا بھی اسی وقت ہے، اور نام بھی امی ہی کا لینا ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ فرمایا حل یہ ہے ینسبہ الی امہ حوا، فرمایا اس کی امی کا نام نہیں آتا، بڑی امی حوا کا تو سب کو آتا ہے، اس کو حوا کا بیٹا کہہ کے پکارو، اے منظور حوا کے بیٹے، اے خالد حوا کے بیٹے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طریقے سے بھی جاگ جائے گا، اور جو کہو گے اندر وہ سنے گا۔ اب دیکھو آج دنیا میں عربی ہمیں تب آتی ہے، عربی پڑھیں، اور ایک بندہ ہے مثال کے طور پر شکر گڑھ کا، ساری زندگی صرف و نحو پڑھنے کسی مدرسہ میں گئے ہی نہیں، لیکن مومن پکا ہے، فوت ہوا تو یہ دین کی برکت ہے، قبر میں سارا نظام ہی عربی میڈیم ہوگا، وہ فرشتوں کے سوال عربی میں ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہے گا رب میں تب پاس ہوتا ہوں یہ مجھ سے پنجابی میں پوچھے، مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ مر ربوں کا ما تقولو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ نہیں، خود بخود ہی عربی آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر مانا ہی ان کو بت جائے تو بت سنے گا کیسے، بت بولے گا کیسے، بت سمجھے گا کیسے، بت پڑھے گا کیسے؟ حدیث نے تو بتایا کہ زندہ بندہ ظاہری حیات میں وہ قوتیں نہیں رکھتا جو برزخ میں جا کے مومن کو رب دے دیتا ہے۔ زندگی میں ہم عربی پڑھیں گے تو آئے گی، اور قبر میں بن پڑے فر بولنا شروع کر دے گا۔ باہر والا بولتا ہے، اندر اسی طرح اس نے بولنا شروع کر دیا۔ یہ ایسی سے بلند ایک ٹھنڈک کا نظام ہے قبر والوں کے لیے، اور جب بھی کوئی فوت ہو اس حدیث کا اہتمام کر کے تلقین ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن جب تک بندہ زندہ ہے عمل صالح ہر حال میں لازم ہے، کسی کو کوئی چھٹی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم محمد منظور صاحب کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی خطاؤں پر رب ذوالجلال معاف فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد